بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام اور اس کے معنوں کے ساتھ نعیم الزمان دریچہ میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اس مرتبہ جو نام ہے وہ ہے زہرا۔ زہرا اصل میں زہرا کی بگڑی ہوئی شکل ہے، جبکہ زہرا خود زہرا یا زہرا کی سمجھ لو بگڑی ہوئی شکل ہے، یعنی 2-3 منزلیں طے کر گئی ہے بگڑنے میں۔ یہ اصل میں مقصد بتانے کا اصل میں یہ زہرا ہے۔ تو کچھ لوگ اس کو زائرہ سے بھی مناسبت دیتے ہیں کہ یہ زائرہ ہے، یعنی زیارت کرنے والی۔ لیکن بہرحال ہم اس زہرا کے ضمن میں آگے بڑھتے ہیں کہ میں نے بتایا کہ یہ زہرا یا زہرا کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ زہرا کے از خود اپنے کوئی معنی نہیں ہے۔ زہرا سے قریب ترین ایک لفظ ہے زار، جسے ہم سابقوں اور لاحقوں میں استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ زار و قطار اور زار زار، یا مطلب دل زار ہونا، جیسے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب نے اپنے ایک شعر میں اس طرح سے کہا ہے کہ دل زار چنا جاں زار چنی، مطلب یہ اس طرح سے سابقوں اور لاحقوں میں استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ اچھا، زار جو ہے وہ روس کے بادشاہوں کا لقب بھی رہا ہے، اور اس کی ملکہ کو زارینہ مطلب کہا جاتا ہے۔ یعنی جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ زارا جو ہے وہ زہرا کی بگڑی ہوئی شکل ہوئی، اب زارینہ جو ہے اس کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا، زارینہ کو آج ہم زرینہ پکارتے ہیں، حالانکہ زرینہ نہیں ہے، وہ زارینہ ہے، اور وہ زارا نہیں ہے بلکہ وہ زہرا ہے۔ اور زہرا کا معنی آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ زہرا کا مطلب باغ کے ہیں۔ تو یہ زار میں نے بتایا کہ یہ روس کے بادشاہوں کا لقب بھی رہا ہے۔ بہرحال مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ زارا جو ہے وہ زہرا کی بگڑی ہوئی شکل ہے یا کسی زبان کا بدلا ہوا لہجہ ہے۔ علماء کی رائے میں زارا کے بجائے زہرا ہی نام رکھنا چاہیے۔ علماء مطلب یہ ہے کہ منع کرتے ہیں کہ زارا نہ رکھو، اس کے اصل معنوں کی طرف رہو، زہرا۔ تو یہ مطلب مختصر سا زارا سے متعلق میں نے آپ کو بتایا کہ یہ زارا لفظ کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں۔ اس کے معنی تو کچھ بھی نہیں بنتے، یہ زہرا ہی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ڈیفینیشن پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو ہمیں ضرور کمنٹس کریں۔ فقط والسلام۔